سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب مل کر کہیں گے اونچی آواز میں، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، مجھے فضل بخش کہ میں آج سن سکوں جو تو مجھے سنانا چاہتا ہے، مجھے طاقت بخش کہ میں سمجھ سکوں جو تو مجھے سمجھانا چاہتا ہے، مجھے ہمت بخش کہ میں دیکھ پاؤں جو مجھے دکھانا چاہتا ہے۔ خدا مجھے بیدار کر، میری آئیز کو اوپن کر کہ آج کا کلام میری زندگی میں 100 گنا پھلوں کو لے کر اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہو۔ یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ خدا ان کی پریزنس میں آپ کا شکر کرتا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوں۔ خدا نے ہم لوگوں کو سیف رکھا ہے، سیکیور رکھا ہے۔ ہم واریئرز ہیں، خدا کے لوگ ہیں جو اس دھرتی پر صرف اسی لیے کہ خدا کا جلال ظاہر کریں گے۔ ہمارا مقصد، ہمارا پرپس اس لائف کا، اس زمین پر صرف یہی ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں اور دوسروں کو بھی اس کا جلال ظاہر کر کے بتائیں کہ ہم خداوند میں کیسے لوگ ہیں اور ہمارا ایمان کیسا ہے۔ مل کر نکالیں گے حبقوق کی کتاب، پرانے نامہ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، سب اپنی بائبل میں نکالیں گے حبقوق۔ حبقوق خدا کا ایک پروفٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پرانے نامہ میں ایک مائنر پروفٹ ہے۔ جیسے یسایہ، دانیل، حزقیل، الیشا، ایلیا، یہ میجر پروفٹس ہیں۔ ان کی کالنگ بہت بڑی ہے اور خدا کا بڑا پرپس لے کے اس دھرتی پہ آئے۔ حبقوق چونکہ اس کو ریفرنس دیا جاتا ہے ایک مائنر پروفٹ کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروفٹ مائنر ہے، اس کی بک بہت چھوٹی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے بائبل میں تو صرف 3 چیپٹرز ہیں اس کے، اور صرف 2 یا 3 صفحوں میں یہ پوری بک ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو مائنر پروفٹ کہا گیا ہے، حبقوق۔ ہم آج غور کرتے ہیں آج کی سچویشن پہ، آج کا اس دور جو ہماری لائف میں اس ٹائم چل رہا ہے، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں، جو بے چینی، جو بیزاری ہے، ہر ایک انسان کسی نہ کسی تھاٹ میں، ڈپریشن میں ہے۔ تو میں بائبل ریڈنگ کر رہا تھا ریورنٹلی، میں پرانے نامہ سے شروع پیدائش سے کرتا ہوں، ملاکی تک آتا ہوں، اور نیا نامہ متی کی انجیل سے شروع کر کے میں مکاشفہ تک جاتا ہوں۔ حبقوق جب میں نے ریڈ کیا تو خدا کی اسپرٹ نے مجھ سے بات کی، ہولی اسپرٹ نے بات کی، میں بہت بری طرح شیور کیا، میں نے ہولی اسپرٹ سے بھرا، اور مجھے پتہ لگا کہ آج کی سچویشن میں جو میری بے چینی، بیزاری ہے، میری راتوں کی دعائیں، پریئرز ہیں، خدا اس کلام میں سے مجھے کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا سمجھانا چاہتا ہے، آج میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی خدا کو جان سکیں کہ خدا کیسے کام کرتا ہے۔ ہم حبقوق پروفٹ، خدا کا نبی ہے، اس کی زندگی پر غور کریں گے، یہ سچویشن سے سیکھیں گے، اور میرا بلیو ہے کہ آج جتنی بھی سچویشن اس ملک میں، اس پوری دنیا میں ہے، اس کلام سے آپ اس کو کمپیئر کر پائیں گے کہ یہ کلام واقعی سچویشن کے اوپر پورا ہماری زندگیوں کے لیے، تاکہ ہم سمجھ پائیں اور خدا ہمیں کیا کرنے کے لیے کیا آتا ہے، کیا انسٹرکشنز ہیں خدا کی، کیا کمانڈ ہے، ہم اس پہ غور کریں گے۔ حبقوق پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے آج ہم ڈیپ اسٹڈی میں جائیں گے، اس لیے غور سے اسپرچول ہو کر اس کلام کو سمجھے گا۔ پہلی آیت، حبقوق نبی کی رویا کا بارے نبوت۔ دوسری آیت، حبقوق کہتا ہے، خداوند میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا، میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا، ظلم ظلم اور تو نہ بچائے گا، تو کیوں مجھے بدکرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے، کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہیں، فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، بس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ حبقوق نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا، جب بابل کے لوگ ان پہ چڑھ آئے، ان کے لوگوں کو مارا پیٹا لوٹا،
उनके घरों को चुराया, नुकसान पहुंचाया, उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा और वो शिकायत करता है खुदा से। अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ें, पुराने नामा ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में, पूरी बाइबल में एक यूनिक बुक है ये हबक्कुक। यूनिक बुक है, इसका स्टार्टिंग ही ऐसा है कि इस नबी ने स्टार्टिंग इसे शिकायत के साथ, शिकवे के साथ ये खुदा के पास किया है कि खुदाया जुल्म हो रहा है, तू क्यों नहीं सुनता और तू क्यों नहीं देखता मेरी तरफ, क्यों तू आवाज़ नहीं सुनता अपने लोगों की और रहम क्यों नहीं करता। हालांकि अगर हम दूसरी बुक्स को देखें तो खुदा जो नबूवत करता है वो लोगों के लिए करता है अपने नबी के वसीला से। ऐसा ही है, यसाया पढ़ लें, दानियल पढ़ लें, हिजकिय्याह, एलीशा, एलिया, खुदा ने अपनी लोगों के लिए, अपनी उम्मत के लिए नबूवत की अपने नबी के ज़रिए से। अपने नबी को कहा जा मेरे लोगों से कह दे, ऐसा ही है। लेकिन ये बुक यूनिक है। ये पूरी बुक आप जब असाइनमेंट है आपकी, जब घर जाके आप इस पूरी बुक को स्पिरिचुअली फर्स्ट चैप्टर से थर्ड चैप्टर तक, चाहे छोटे चाहे बड़े, सब पढ़िएगा, आपको समझ आएगी। आज हम कुछ वर्सेस पे बस गौर करेंगे कि कलाम को समझ पाएं। ये बुक यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ डायलॉग है हबक्कुक का और खुदा के दरमियान। हबक्कुक सवाल करता है, शिकायत करता है खुदा से और खुदा उसको जवाब भी आगे देता है। ये सिर्फ बुक इन दोनों के डायलॉग पे है, इसमें और लोगों के लिए नहीं जिक्र किया गया, इसलिए हमें समझ है हमारी पर्सनल लाइफ पे कैसे अप्लाई होगा। हबक्कुक एक शिकायत में उसने देखा है फसाद बरपा है, जंग है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, जुल्म को पुकार रहे, चीख रहे हैं, और वो खुदा से एक शिकायत लेकर गया है कि खुदाया तो क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं जवाब देता। उसके दिल में एक शिकायत है और वो शिकवे के साथ गया है खुदा के पास। आगे 5वीं आयत पर गौर करते हैं। कौमों पर नजर करो और देखो और मुतज्जिब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे क़याम में एक ऐसा काम करने को हूँ जो कोई तुमसे उसका बयान करे तो तुम हरगिज़ बावर ना करोगे। ये खुदा ने कहा है। खुदा ने कहा है मैं तुम्हारे दौर में एक ऐसा काम करने को हूँ कि अगर कोई इसका बयान तुमसे करे तो तुम बावर ना करोगे। बावर का मतलब है बिलीव नहीं करोगे, यकीन नहीं करोगे। अगर खुदा आज किसी को बता दे कि मैं इस दौर में इस वक्त में क्या कर रहा हूँ, तो आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि खुदा ने खुद कहा। मेरी बात नहीं है, खुदा के कलाम की बात है। खुदा ने इस कलाम में खुद हबक्कुक की शिकायत के ऊपर कहा है कि मैं तेरे दौर में एक ऐसा काम करने वाला हूँ कि अगर मैं तुझसे बता दूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ तो तू बावर नहीं करेगा, तू समझ नहीं पाएगा, तू सोच नहीं पाएगा। इस बात को हम कलाम में और गहरा बढ़ते हुए, प्रूफ करते हुए, रेफरेंस से जानते हैं, क्योंकि मैंने पिछले कलाम में भी कहा था हमारी सोचों में और खुदा की सोचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आए मेरे साथ मिलके निकालिएगा यसाया 55 बाब। इस आयत को हम और गौर से सीख सकेंगे और गहराई में जा सकेंगे और जान सकेंगे कि खुदा क्या कहना चाहता है। यसाया 55 बाब उसकी 8वीं आयत से। कलाम में लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। 9वीं आयत, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। आमीन। ये भी खुदावंद की बात है। खुदा ने कलाम में फरमाया है कि मेरी राहें तुम्हारी राहों से डिफरेंट है, मेरी सोचें तुम्हारी सोचों से डिफरेंट है। वो शिकायत और शिकवा लेकर तो गया खुदा के पास, लेकिन खुदा ने उसे जवाब क्या देता है कि मैं अगर तुझसे कुछ कहूँ, तुझे बताऊँ, उसकी बात से करूँ वजाहत, तो तू यकीन नहीं कर पाएगा, तू समझ नहीं सकेगा इस बात को कि मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। एक कन्फ्यूजन है, मैं जानता हूँ इस कलाम में, जब मैंने पढ़ा तो कन्फ्यूजन थी, लेकिन इस सिचुएशन में, इस दौर में हर बंदे की लाइफ में कन्फ्यूजन है। मुल्क में क्या हो रहा है, सवाल ही सवाल, अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, सवाल ही सवाल है, खानदानों में क्या हो रहा है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। इसी तरह ये हबक्कुक नबी भी खुदा के पास सवालों का ढेर लेकर गया, शिकवे लेकर गया कि जुल्म हो रहा है, इंसाफ का खून हो रहा है, और खुदाया तू सुनता ही नहीं, तू देखता ही नहीं, तू जवाब ही नहीं देता। आज ये हर किसी की लाइफ का यही हाल है जो इस हबक्कुक की नबी की सिचुएशन थी। आगे खुदा क्या कहते हैं हम गौर करते हैं 6वीं आयत पे। क्योंकि देखो मैं कसदियों को चढ़ा लाऊंगा, वो तो शुरू और तिंद मजाज कौम है जो वसत ज़मीन से होकर गुजरते हैं ताकि उन बस्तियों पर जो उनकी नहीं है कब्जा कर ले। गौर से सुनिएगा,
7ویں آیت، وہ ڈراؤنے اور ہیبتناک ہیں. خدا نے کہا ہے وہ ڈراؤنے اور ہیبتناک ہیں، وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مصدر ہے. ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار اور شام کو نکلنے والے بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار ہیں، اور ان کے سوار کودتے بھاگتے ہیں آتے ہیں، ہاں وہ دور سے چلے آتے ہیں. اس کے بعد 11ویں آیت، تب وہ گربات کی طرح گزرتے اور خطا کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے. اب آپ لوگ غور سے سمجھیے گا، حبقوق نے کویسچن کیا کیا خدا سے، کیا شکوہ کیا، کیا شکایت کی، کیا گلہ کیا. اس کے آنسر میں خدا نے اسے کیا کہا ہے کہ میں کسدیوں کو تم پہ چڑھا لاؤں گا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کلام کی بات ہے، کوئی بھی بات میں خود سے نہیں کہہ رہا، کلام میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. خدا نے کہا ہے میں کسدیوں کو تم پر چڑھا لاؤں گا، اور آگے وضاحت کی ہے کہ ان کے وہ کیسے ڈراؤنے اور ہیبتناک ہیں، کیسے برے لوگ ہیں، ان کا زور ہی ان کا خدا ہے، اور وہ تمہاری بستیوں کو برباد کریں گے. خدا نے کہا ہے، یہ خدا کی بات ہے. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے، ہمارے مائنڈ نہیں سمجھ پاتے. ہمارا یہ جو برین، ہیومن برین ہے، جب تک یہ اسپرچول گہرائی میں، روحانی گہرائی میں نہیں جاتا، ہم خدا کے دل کی بات اور بھید نہیں سمجھ سکتے. اور بہت زیادہ گہرائی کی ضرورت ہے اس وقت میں. خالی پریئر سے کام نہیں ہوگا، فاسٹنگ سے کام نہیں ہوگا. ایک بڑی اسٹرانگ لائف، اسٹرکٹ لائف، کنٹرولڈ لائف، سیلف ڈسپلن کے اندر ہمیں چلنا پڑے گا. تب بھی خدا ہمیں بتائے گا کہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے. ابھی خدا کے منہ کی بات ہے، خدا نے کہا ہے میں خود ان کو چڑھا لاؤں گا تمہارے پہ، اور وہ ایسے ایسے ہیں اور وہ تمہاری بستیوں کو برباد کریں گے. اب حبقوق بڑا کنفیوز ہوا کہ میں نے سوال کیا کیا خدا سے، میں نے شکوہ کیا کیا خدا سے، اور خدا نے مجھے کیا جواب دیا. وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا، حبقوق ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوا. ابھی بھی وہ ایک گلٹ میں ہے کہ میں نے خدا سے کیا شکوہ کیا اور خدا نے مجھے کیا جواب دیا ہے. ایک ایسی سچویشن ہے کہ خدایا وہ تو بڑے برے لوگ ہیں، تو اتنے خونخوار لوگ ہیں، تو کہہ رہے میں انہیں کو چڑھا لاؤں گا تاکہ تم سدھر سکو، تاکہ جو تم ٹھنڈے پڑ گئے ہو تم سیدھے ہو سکو، تمہیں سمجھ آئے، تم گرم ہو سکو، تم ایمان میں بڑھ سکو، چل سکو. خدا نے کہا میں لوگوں کو استعمال کرتا ہوں، میں تم پہ چڑھا لاؤں گا. اس لائن میں لکھا ہے اور آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں. خدا نے خود کہا کہ میں چڑھا لاؤں گا. اب 12ویں آیت پہ آتے ہیں. اب حبقوق خداوند سے دوبارہ شکایت کرتا ہے. ابھی وہ مطمئن نہیں ہوا، اس کا گلہ شکوہ ابھی بھی برقرار ہے. ابھی بھی وہ اپنے دل میں گلٹ ہے کہ میں نے خداوند سے کیا کویسچن کیا اور خداوند نے مجھے کیا جواب دیا ہے. 12ویں آیت پہ غور کرتے ہیں. وہ دوبارہ شکایت کرتا ہے، اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے. اے خداوند تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اے چٹان تو نے ان کو تادیب کے لیے مقرر کیا ہے. تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا. پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو سب کو؟ آج غور سے سمجھنے والا کلام ہے، آج اسپرچولی گہرائی میں اترنے والا کلام ہے. اس پوری بک کا آج آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ بک کیا ہے اور اس سچویشن میں کیسے اپلائی ہوتی ہے. جب میں نے پڑھا تو میں بار بار ریڈ کرتا رہا، مجھے پتہ لگا خدا نے بات کی ہے، اسٹریٹ فارورڈ خدا کر نے بات کی ہے. اس سچویشن پہ کلام تھا، میں مانگ رہا تھا بہت دنوں سے. جب سے وہ انڈیا کا منی پور کا والا سنا، پاکستان میں جڑا والا کا سنا، میں بہت زیادہ ڈپریشن میں مانگ رہا تھا کہ خدایا کیوں 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 ایسا ہے. پریئرز میں، فاسٹنگ میں، روزوں میں بہت زیادہ ٹھہر رہا ہوں، اسٹرکٹ لائف جی رہا ہوں کہ مجھے خداوند سے وہ بات لینی ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا، اور وہ بڑی بڑی اور گہری باتیں جنہیں تو نہیں جانتا میں تجھ پہ ظاہر کروں گا. خدا کا کلام کہتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے. اب حبقوق نے دوبارہ شکایت کی کیونکہ اس کو پہلی جو خدا نے اس کو بات کہی اس کی سمجھ نہیں آئی، اس کا گلہ بھی برقرار تھا. اس نے دوبارہ کہا کہ خداوند ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ اس نے پھر سے گلہ کیا. 14ویں آیت پہلے باب کی، اور بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بناتا ہے جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں. اور 17ویں آیت، بس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے؟ یہ حبقوق ہے، یہ خدا کا پروفٹ. اس نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا تھا، اس نے خدا سے یہ سب کچھ کہا. خدا کو بڑبڑانے والے لوگ پسند نہیں ہیں.
آپ مصریوں کو دیکھ سکتے ہیں, جب وہ اسرائیلیوں کو دیکھ سکتے ہیں جب وہ مصر میں سے نکلے. خدا کو گڑگڑانے والے لوگ پسند نہیں ہیں, لیکن ایک ریلیشن ہوتا ہے خدا کے ساتھ. اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں, اگر آپ خدا سے بڑے ٹائم سے چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کلام کیا منع کرتا ہے, کیا صحیح ہے, تو ایک وقت میں آپ خدا سے کویسچن کر بھی سکتے ہیں. اور اس کا پروف اس بائبل میں ہے, آگے خدا نے اس کو جواب بھی دیا. وہ بھرا بیٹھا, اس نے اتنے سوال اور انبار لگا دیا اسے سوالوں کا, پوچھ پوچھ کے. اور وہ سچویشن رائٹ بھی تھی, کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو اس کے دور میں ہو رہا. آگے حبقوق کو دوسرے باب پر غور کرتے ہیں. خداوند حبقوق کو جواب دیتا ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو حبقوق کی آرٹیکلس پڑھتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹڈی کرتے ہیں, تو حبقوق ایک ٹاور پر, ایک اونچے ٹاور پر چلا جاتا ہے. یہ سارے سوال اور جواب خدا سے کرنے کے بعد وہ ایک اونچے ٹاور پر چڑھ جاتا ہے کہ میں نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا, میں یہاں پہ بیٹھا رہوں گا, خدایا تو مجھے جواب دے. آج میرا دل بے چین ہے, بیزار ہے, مجھے تیرے جواب چاہیے. اور پھر خدا اپنے بندہ کی طرف نگاہ کرتا ہے, نظر کرتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے. آئیں خدا کے کلام پر غور کریں. ابھی تک آپ نے حبقوق کے سوال دیکھے, آپ خدا کی آواز کو سنیں کہ خدا مجھ سے کیا کہتا ہے. دوسرا باب پہلی آیت سے. ہاللیلویا. میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا. یہ حبقوق کہتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں. تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ. پرانے دامہ میں جب خدا کسی کو بھی حکم دیتا تھا, کوئی کمانڈ کرتا تھا, کوئی انسٹرکشن کرتا تھا, تو وہ تختیوں پر ایک پتھروں کی پلیٹس بنی ہوتی تھی, ان پہ لکھ لیتے تھے. اور خدا نے کہا تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں. یعنی آپ کو پتہ ہے بولڈ رائٹنگ ہوتی ہے, ایک بولڈ لیٹرز ہوتے ہیں, ان کو تختیوں پر اتنی صفائی سے لکھ, بولڈ کر کے لکھ, چوڑا چوڑا کر کے لکھ, صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں. یعنی اگر کوئی دوڑ بھی رہا ہے تو وہ دوڑتا ہوا بھی اس تختی کو پڑھ سکے کہ خدا نے کیا اسے کہا ہے, اس نے کیا لکھا ہے اس میں. کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے. یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے. یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی. اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ, کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی, تاخیر نہ کرے گی. دیکھ, متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے, لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. ہاللیلویا. خدا نے کہا لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. اپنے ایمان سے زندہ رہے گا, نہ کہ اپنے کرموں سے, نہ اپنے کام سے, اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. یہ آیت اتنی پاورفل تھی, پولوس رسول نے نیو ٹیسٹمنٹ میں, عہد نامہ میں, اس آیت کو بریف کرتے ہوئے 3 بار کلام میں اس کو بیان کیا ہے. ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم کلام کو اور گہرائی میں سمجھ پاؤں. خدا نے کہا ہے لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. یہ جواب دیا اس نے حبقوق کو کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. آپ ان ورسز کو نوٹ کر لیجئے, کہیں پہ لکھ لیجئے گا, گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ اور گہرائی میں اس چیز کو سمجھ پائیں, حبقوق کی اس بک کو. اور اس رسول اس کی ٹیچنگ کی وضاحت کرتے ہیں, اور اسی آیت کو اس نے اٹھایا اور آگے اپنی ٹیچنگ میں اس نے بیان کیا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پولوس خداوند یسوع مسیح میں کیسے ایمان کا شخص ہے. پہلا والا رومیو پہلا باب 17 آیت. آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا اگر نکال نہیں سکتے جلدی, اور کلام پہ غور کریں. رومیو پہلا باب 17 آیت. اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے, جیسا لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے. آمین. دوسرا والا غلطیوں 3 باب اس کی 11ویں آیت. اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا, کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. آمین. عبرانیوں 10 باب 38ویں آیت. اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا, اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں, بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں. آمین. آمین.
इस आयत को जो खुदा ने हबक्कूक से कही कि सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा, पौलुस रसूल ने अपने जो उसने कलीसियाओं के नाम खत लिखे, रोमियो, गलतियों, इब्रानियों, उसने उन तीनों खतों के अंदर अपनी कलीसियाओं को ये आयत कोट करके बताया है कि ईमानदार, रास्तबाज अपने कर्मों से नहीं, सिर्फ अपने ईमान से जिंदा रहेगा। आज के इस दौर में, आज के इस वक्त में, आज के इस टाइम में हर इंसान ऐसे थॉट्स में फंसा हुआ है कि पता ही नहीं है फैमिली में क्या हो रहा है, खानदान में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। हबक्कूक की तरह हजार सवाल उसके माइंड में गर्दिश कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन कलाम क्या कह रहा है और खुदा ने उसे जवाब क्या दिए कि सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। सिर्फ ये जवाब दिया खुदा ने उसे। हबक्कूक को उसकी क्वेश्चंस के पूरे आंसर्स नहीं मिले। आप पूरी बुक पढ़ के देख लीजिएगा, पूरी बुक पढ़ के देख लीजिएगा। मैंने इंटरनेशनल आर्टिकल्स पढ़े हैं, इंटरनेशनल सर्मन सुने हैं, इस बुक पे गौर किया है, टाइम स्पेंड किया है। आपको इस पूरी बुक में हबक्कूक ने जो खुदा से सवाल किए हैं उनका जवाब की आगे वजाहत नहीं मिलती। तीसरा चैप्टर एंड हो जाएगा, खुदा ने उसे प्रॉपर जवाब नहीं दिया। दूसरे बाब की चौथी आयत में सिर्फ ये जवाब दिया कि रास्तबाज अपने ईमान से जीता रहेगा। बस रास्तबाज सिर्फ अपने ईमान से जीता रहेगा। ये खुदा बाप का जवाब था हबक्कूक के हजार सवालों के लिए। और आगे पौलुस रसूल ने भी 3 आयतों में इसको कोट करके बता दिया है कि ईमान ही से जीते रहना है इस दौर में, और कोई चीज नहीं है। एक कोट है, जॉर्ज हर्बर्ट अपनी पोएम लिखते हैं फेथ के ऊपर। मैं उसकी लास्ट वर्स आपसे बस शेयर करता हूँ। उसने कहा, एंड वेयर सिन प्लेसेस मी इन एडम्स फॉल, faith gets me higher in his glory। और जहां गुनाह मुझे आदम के सवाल में डालता है, ईमान मुझे अपनी शान में बुलंद करता है। आदम के उस गुनाह की वजह से हमें गुनाह की मजदूरी मौत है, उसमें बंध गए। हमारे ब्लड में वो आदम का गुनाह था। इतना इजी काम है अगर कोई समझ सके इस चीज को कि सिर्फ एक ईमान है, कोई काम भी नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट खुदा ने अपना बेटा दुनिया में भेजा। रूह कुद्स की कुदरत से पैदा होना बहुत बड़ा मौजज़ा है। हर कोई अपने बाप से और अपनी माँ से पैदा होता है। जीसस क्राइस्ट रूह की कुदरत से पैदा हुआ, वो किसी बाप से पैदा नहीं हुआ, वो अपने खालिक से पैदा हुआ, रूह कुद्स से पैदा हुआ। वो आया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, सब कुछ फिनिश किया, सलीब पर कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ, कहकर आसमान पर चला गया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ ईमान रखना। ईमान से ही जिंदा रहेंगे इस दौर में, सिर्फ ईमान से। और ईमान थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए। आज के इस दौर में नेक्स्ट लेवल का ईमान चाहिए। इतना ईमान चाहिए कि किसी से बात करो ना तो अगला बंदा भी आपके ईमान को देख के खुदा में आ जाए। इतनी गर्माइश लाओ अपने अंदर, क्योंकि कलाम कहता है ठंडे नहीं होना, गर्माओ। मुकाशवा कहता है कि मुझे गर्म लोग पसंद है, क्योंकि जो ठंडे हैं उनको उगलने को मैं उन्हें उगल दूंगा। गर्म बनो। आज का दौर ऐसा है कि किसी से बात करो तो कलाम करते करते होली स्पिरिट की वो पावर उसमें ट्रांसफर होनी चाहिए ताकि वो खुदा में आ जाए। आपका करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि वो आपके किरदार को देख के खुदा में आ जाए। आपकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके रवैये को देख के खुदा में आ जाए। आज का ये दौर सिर्फ रूहों को जीतने का और बचाने का, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। सब प्रीचर्स कहते हैं, सब लोग कहते हैं टाइम थोड़ा है, थोड़ा। शायद हमें लगता है कि ये तो सालों से, जब से जीसस क्राइस्ट के 2000 साल हो गए, सब ही कह रहे हैं टाइम बहुत थोड़ा है। 2000 साल हो गए लोग कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा है, लेकिन हमें इस दौर में ये गौर करने की ज़रूरत है, टाइम वाकई थोड़ा है। क्योंकि 2000 पहले ये काम नहीं होते थे जो आज होते हैं। आज यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो एक बदी होती है उसमें हज़ारों लोग शरीक हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। पहले जिधर बदी होती थी, जिधर गुनाह होता था, उधर ही होता था। अब तो इस मोबाइल फ़ोन के जरिए शैतान ने ऐसी टेक्नोलॉजी लोगों के दिलों में एंटर कर दी है, एक जगह पे बदी होती है और करोड़ों लोग उसको देखकर उसमें शरीक हो जाते हैं। तो क्या खुदा लोगों के करीब आएगा? नहीं आएगा। आप लोग ऐसे बनो, हम थोड़े हैं लेकिन शुक्र करते हैं खुदा का कि हम खुदावन के वॉरियर्स हैं। हम लोगों को गरमाना है, गर्म जोशी के साथ आना है। ठंडे ईमान की आज के दौर में ज़रूरत नहीं। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे किरदार को देख के खुदा में हैं। टाइम थोड़ा है, कल हम खुदा को क्या जवाब देंगे जब खुदा हमसे पूछेगा? जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ज़रूर जाके करिएगा। बहुत छोटी बुक है, 3 चैप्टर से ख़त्म हो जाएंगे। फास्टिंग में बैठिएगा, प्रेयर कीजिएगा और खुदा से स्टार्ट से इस बुक को पढ़िएगा, आपको समझ आएगी। जैसे खुदा ने मेरे से बात की, खुदा में एक से इसी तरह बात करेगा। खुदा ने उसे जवाब दिया कि सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। और आगे उसके बाद नाराज़ों के खिलाफ फतवा है जो खुदा ने उसे बयान किया। अब आगे दूसरे बाब की 16वीं आयत पे आते हैं।
तो इज्जत के रसवाई से भर गया है, तू भी पीकर अपनी नामकतूनी जाहिर कर। खुदावंद के दाहिने हाथ का प्याला अपने दौर में तुझ तक पहुंचेगा और रसवाई तेरी शौकत को ढांप लेगी। 17वीं आयत, चूंकि तूने मुल्क और शहर और बशिंदों में खून रेजी और सितमगरी की है, इसलिए वो ज्यादती जो लुबनान पर हुई और वो हलाकत जिससे जानवर डर गए तुझ पर आएगी। ये लोग, ये खुदा ने उन मुखालफों को कहा। आपको पता है चढ़ा वाला में जो वाला हुआ बच्चे डर गए, वो सारी चीज़ें तो बन जाएंगी, लेकिन जो खौफ, जो डर, वो लोग भागे हैं जिस तरह से उनके दिलों में है। हम तो उन बच्चों की बात देख रहे हैं, उन बड़ों की बात देख रहे हैं जो अपने घरों से भागे, डरे सहमे भागे, उन्हें रात बदरी कैसे गुजारी है। कलाम तो कहता है उन लोगों के लिए कि जिससे जानवर डर गए। देखें खुदा कितना बड़ा है। खुदा ने तो इतनी बरीकी की बात भी कर दी। अगर कलाम पे गौर करो, आयत आपके सामने है 17वीं आयत के नीचे, कि वो ज्यादती जो लुबनान पर हुई और वो हलाकत जिससे जानवर डर गए। उन लोगों के मोहल्ले के लोग, उनके घरों के जो जानवर परिंदे भी डर गए हैं, वो ज्यादती तुझ पर आएगी। खुदा कह रहे ईमान रख, वो वकूफ में आएगी। पर दूसरे बात में उसे जवाब दिया है, तख्तियों पर लिख ले, मोटा मोटा लिख ले, वो ताखीर ना करेगी, खुदा देर ना करेगा, वो जवाब देगा और वो अपने मुकर्रर वक्त पर देगा। अगर इस बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इसके इंट्रोडक्शन में भी है कि वो जालिम कौम के जबरो तशद्दुद से परेशान और बेचैन होकर खुदावंद से पूछता है कि जब शरीर अपने से ज्यादा सादी को निकल जाता है तब तो क्यों खामोश रहता है। खुदावंद का जवाब ये था कि मैं अपने मुअय्यन वक्त पर कार्रवाई करूंगा और इस दौरान सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। इस बुक का कंक्लूजन फेथ था, ईमान था कि खड़ा रहे ईमान पे। मेरा टाइम, मेरा वक्त, मैं अपने मुकर्रर वक्त पे करूंगा, जवाब दूंगा। और जिस इलाके के जानवर भी डर गए हैं ना, उससे बदतर ज्यादती तेरे पे आएगी। ये मुखालफों का हाल होने वाला है। लेकिन हमारे हथियार क्या हैं? हमने तलवारें लेकर, छुरियां लेकर तो निकलना नहीं, डंडे लेकर लड़ाइयों के लिए तो निकलना नहीं। हमारे हथियार कलाम में सिर्फ ये हैं कि हम रोज़ा रखें, फास्टिंग में ठहरें, बाइबल रीडिंग जितनी कर सकते करो, इस दौर में जितनी कर सकते करो। आज जिन बच्चों के बैप्टिज्म है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। जिन लोगों के आज बैप्टिज्म है, जो आज बपतिस्मा लेने वाले हैं, एक नई डायरेक्शन है उनकी लाइफ। पिछले दिनों में मेरी बर्थडे थी, मेरी नानू मुझे कहती कितने साल का हो गया, मैंने कहा 2 साल। पता है मैंने ये बात क्यों की? क्योंकि जिस दिन मैंने मसीह में चलना शुरू किया था वो मेरी असल लाइफ। उससे पहले मैंने 24-25 साल की लाइफ अपनी बेकार गुजारी, उसका कोई मकसद नहीं था। 2 या 2.5 साल जिसमें मैं खुदावन में चलना शुरू हुआ, वो मेरी सालगिरह असल, वो मेरी बर्थडे है रियल, वो है मेरी असल लाइफ का हिस्सा जो मैंने खुदावन में गुजारा है। मैं 2 साल का हूँ क्योंकि मैंने खुदावन में जिंदगी गुजारनी शुरू की। जिनके बैप्टिज्म में बहुत खुश हूँ, ताकि आज एक नई डायरेक्शन उनकी फैमिली इन लोगों के वसीला से बरकत पाएगी, कि अपने खानदान के लिए तरक्की का बाइस होंगे। खुदा इनसे बात करेगा और उनकी फैमिली में एक रिवाइवल आएगा। मैं बहुत खुश हूँ खुदा का जिन्होंने आज बपतिस्मा लेना। अब ये आंसर सिर्फ खुदा की तरफ से कि ईमान का आया, आप लोग समझ गए। ये सिर्फ ईमान से रास-बास से जीता रहना है, अपने कर्मों से, अपने कामों से नहीं, सिर्फ ईमान से। और ईमान नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि दूसरी रूह भी जीत के ले आओ। आगे 20वीं आयत दूसरे बाब की, मगर खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, वो अपने तख्त पर है। मगर खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, सारी जमीन उसके हुजूर खामोश रहे। सारी जमीन उसके हुजूर खामोश रहे। हालेलुया। गुनाह प्रॉब्लम था पहले भी, गुनाह प्रॉब्लम है आज भी। जीसस क्राइस्ट सलूशन थे पहले भी, जीसस क्राइस्ट सलूशन है आज भी। कलाम कल भी पावरफुल था, कलाम आज भी पावरफुल है। कमियां कमजोरियां हमारी जिंदगियों में हैं, हमारे ब्रेन्स में, हमारे समझने में है, हमारी रविशों में। जीसस क्राइस्ट सलूशन है कल भी आज भी, और खुदा का कलाम कल भी पावरफुल था, आज भी है। बस उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है इस दौर में। आप जब कलाम पढ़ने बैठते हैं तो शैतान ऐसी थॉट्स आपके माइंड में लाता है कि जो कलाम है उसकी गहराई में उतर ना पाओ और समझ ना पाओ। इसलिए आज लोग, जैसे मामा ने कहा कि दरख्त तो बहुत से हैं, फल सब पे लगता है, लेकिन दरख्त बहुत से पत्ते सब पे लगते हैं, लेकिन फल किसी किसी पे आता है।
اس لیے جب آپ بائبل ریڈنگ کرنے بیٹھتے ہیں نا، خدا کا وہ کلام ہے جو نبیوں کی معرفت ہوا اور ایک ایک آیت ایک ایک ڈاٹ اس کا پورا ہو رہا ہے، اور آگے جو باتیں مکاشفہ کی رہ گئی ہیں، اور اس حبقوق میں بھی جو خدا نے کہا وہ مقررہ وقت کے لیے ہیں، وہ معین وقت پر کروں گا، وہ بھی پوری ہوتی ہیں. لیکن پتے تو سب پہ ہیں درختوں پہ، لیکن پھل کوئی کوئی دیتا ہے. اس لیے جب بائبل ریڈنگ میں بیٹھتے ہیں اسٹرانگ پریئر کر کے، اسپرچولی آئیز اوپن کر کے بیٹھو، اور خدا سے جیسے آپ پریئر میں مانگا کہ خداوند مجھے فضل بخش کہ جو تم مجھ سے بولنا چاہتا ہے میں آج وہ سن پاؤں، مجھے اتنا ذہن دے کہ جو تم مجھے سمجھانا چاہتا ہے میں وہ سمجھ پاؤں، اور جو تم مجھے دکھانا چاہتا ہے میں دیکھ پاؤں. پھر کلام کو پڑھنا تو خدا آپ سے بات کرے گی، اور وہ ایسا کلام ہوگا کہ جیون کا سوتا چشمہ بن جاتے ہو آپ. ایسا پاک وہ اپنی زندگی میں کام کرتا ہے کہ اگلے لوگ بھی پیاس بجھا لیتے ہیں اس کلام سے. آپ سے جب خدا بات کرے گا تو آپ کی فیملی، آپ کے لوگ اس کلام سے سیر ہوں گے. وہ معمولی وہ سامت خدا کی حضوری ان کی زندگیوں میں بھی کام کرے گی. آمین، ہاللویا. اب بس اتنا سا سوال اور اتنا سا جواب. اس کے بعد حبقوق کی لائف، اس کی سچویشن ٹوٹلی چینج ہو گئی. آگے تیسرے باب لاسٹ چیپٹر ہے، اس میں چلتے ہیں. صرف اتنے سے سوال اس نے خدا سے کیے اور خدا نے اسے یہ بھی جواب دیا بس کہ راست باز اپنے ایمان سے جیتا رہے گا. تیسرے باب پہ آتے ہیں جو کہ باب بڑا فیمس چیپٹر ہے پوری دنیا میں. آپ جب اس کو پڑھتے ہیں حبقوق کی دعا کو تو یہ ایک سام اور ایک زبور کی طرح لگتا ہے آپ کو. حبقوق کی دعا تیسرا باب، شگائنوت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا. آپ کو پتہ ہے شگائنوت کیا؟ یہ ایک سر ہے، یہ ایک نوٹیشنز ہیں. حبقوق نے دیکھا، اس نے خدا سے پوچھا اور اس نے پرچار کیا اور اینڈ میں اس نے گایا. وہ ایک ورشپر بھی تھا. یہ گفٹ، یہ بلیسنگ اس کی لائف میں، مائٹی گفٹ گاڈ کے، خدا کے مائٹی گفٹ اس کی لائف میں تھے. حبقوق ایک پریچر، پرچارک، ایک ورشپر بھی تھا. حبقوق کی دعا ایک شگائنوت کے سر پر، اس نے اس دور میں جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے تھے اس نے یہ سر پہ ان کو نوٹیشنز دی. جیسے آج ہم کی بورڈ اور گٹار سیکھتے ہیں تو ہم ایک اسکیل دیتے ہیں، ڈی مائنر سے گاؤں گا، اے مائنر سے گاؤں گا یا بی اسکیل سے گاؤں گا. اس نے ایک سر دیا. شگائنوت ایک سر تھا جو اس نے نوٹیشن دی ان لوگوں کو کہ اس سر پہ بجانا اور میں خدا کی تعریف میں گاؤں گا. اس کی لائف سچویشن ٹوٹلی چینجڈ صرف خدا کے اس جواب سے کہ تمہیں ایمان رکھنا ہے اور میں اپنے وقت پہ سب کچھ کروں گا. آئیں اس نے جو تعریف شگائنوت کے سر پر کی ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہاللویا. اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا. اے خداوند زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر. قہر کے وقت رحم کو یاد فرما. خدا تیمان سے آیا اور قدوس کو کوئی فران سے سلا. اس کا جلال اسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی. اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی. اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھی اور اس میں اس کی قدرت نہاد تھی. وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے. وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی. اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئی. ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے. قدیم ٹیلے جھک گئے. اس کی راہیں ازلی. میں نے کوشن کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا. ملک مدیان کے پردے ہل گئے. اے خداوند کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا؟ تیری کمان گلاف سے نکالی گئی. تیرا عہد قبائل کے ساتھ استوار تھا. سلا. تو نے زمین کو ندیوں سے چیر ڈالا. پہاڑ تجھے دیکھ کر کانپ گئے. سیلاب گزر گئے. سمندر سے شور اٹھا اور موجیں بلند ہوئی. تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے، تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے. تو غضبناک ہو کر ملک میں سے گزرا. تو نے قہر سے قوموں کو پایمال کیا. 13ویں آیت پہ غور کریے گا. تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں اپنے ممسوعہ کی نجات کی خاطر. تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بالکل کھود ڈالی. سلا. 3 دفعہ سلا اس چیپٹر کے اندر آیا. اس سلا کا مطلب اگر آپ انٹرنیشنل دیکھتے ہیں تو جب اس نے وہ نوٹیشنز دی حبقوق نے ان کو،
تو یہ ایک میوزیکل پوز آتا ہے. جب ہم ایک پیرا ختم کرنے کے بعد اگلے پیرے میں جاتے ہیں ایک میوزیکل پوز آتا ہے, کیونکہ یہ ہم تو پڑھ رہے ہیں اس آیت کو, اس دعا کو, لیکن اس نے گایا ہے شکایہ نوت کے سر پر, اس نے اس دعا کو گایا پہاڑوں کے اوپر خدا کی تعریف میں. یہ صلا جو ہے یہ ایک میوزیکل پوز تھا, اور کچھ لوگ اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس پہ زور دو, اس آیت پر غور کرو, اس لیے اس کے آگے صلا لکھا گیا. 14ویں آیت, تو نے اسی کے لٹ سے اس کے بہادروں کو اس کے سر پھوڑے, وہ مجھے پراگندہ کرنے کو گربات کی طرح آئے, وہ غریبوں کو تنہائی میں نگل جانے پر خوش تھے. تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر سے بڑے سیلاب سے پار ہو گیا. میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا, اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے, میری ہڈیاں وسیدہ ہو گئی اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا. لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہیں. کتنی بڑی بات. لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہیں. اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے. اب یہاں پہ بات سنیے گا غور سے, لاسٹ آیتوں میں ہم اس کے بعد یہ بک اینڈ ہو جائے گی. ہم نے اس پوری بک کا ملاحظہ کیا, آج یہ بک بخوب کی آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہے, پھر جا کے دوبارہ ریڈ کیے گا, آپ کو پڑھیے گا, آپ کو اور سمجھ آئے گی. حبقوق didn't get all the answers. اس کو اس کے سوالوں کے سارے جواب نہیں ملے. ہمیں بھی ہماری سوالوں کے سارے جواب نہیں ملتے, اس کو بھی اس کی سوالوں کے سارے جواب نہیں ملے. بٹ ہیو اسٹرانگ فیتھ آف گاڈ, پر ایمان بڑا اسٹرانگ ہو گیا کہ اس کی سچویشن بدل گئی, اور اتنے سے جواب سے اس نے شیگانوت کے سر پر اتنی بڑی دعا لکھی اور اتنی پاورفل دعا لکھی. جواب نہیں بھی ملے تو کہتا ہے 17ویں آیت میں, اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ کھانا سے بھیڑیں جاتی رہیں اور قبیلوں میں مویشی نہ ہو, تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. آمین, ہاللویا. سوالوں کے جواب بھی نہیں ملے, پھر بھی اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد خدا نے اس کی لائف اور سچویشن کو چینج کر دیا. کہتا ہے تو بھی میں خداوند سے خوش وقت رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش ہوں گا. 19ویں آیت, خداوند خدا میری توانائی ہے, وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے. آمین. یہ حبقوق کی پوری لائف, اس کی پوری سچویشن, پوری سٹوری, اس پروفٹ کی ایک یونیک سٹوری جو اس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے نامہ میں تھی. آج آپ لوگوں نے اس کو جانا, اپنی لائف میں غور کیا اور سیکھا کہ حبقوق کا فیتھ کیسا تھا, اور صرف ایمان کے بلبوتے پہ اس نے شکایت کے سر پر اتنی بڑی دعا خدا سے کی, اور خدا نے اسے صرف یہی جواب دیا کہ ایماندار اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. پہلے میں نے کلام دیا تھا, فرسٹ ایک سچائی پر دیا تھا کہ سچائی کو جان تو سچائی تجھے ساتھ کرے گی, تو سچائی ہی یہ ساتھ کرنے والی ہے. اور دوسرا ایمان ہے. ایماندار راست باز شخص صرف اپنے ایمان سے زندہ رہے گا اس دور میں, اور اس ایمان کو بھی اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لینا, خداوند جلد آنے والا ہے. اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, اس کلام کے لیے خدا کا شکر کریں جو آج خدا نے ہم سے کیا. تھینکس کریں خدا, شکر گزاری کریں کہ آج کے اس دور میں بھی خدا اپنے لوگوں کو وہ توفیق و طاقت بخشتا ہے, وہ رویا وہ کلام دیتا ہے کہ وہ اپنی کلیسیاؤں سے اپنے لوگوں سے ان کا بیان کر سکتے ہیں. ہاللویا. اپنی سچویشن ایسی بناؤ گے کچھ بھی حالات کیوں نہ ہو, اب آپ ان کی طرح ایمان میں کھڑے رہنا. ایک گیت کی لائن گائیں گے, اس پر پریئر کریں گے. مل کر گانا دعا کرنا. کوئی مشکل کوئی آفت اب نہ سکتی توڑ مجھے, مل کے. کوئی مشکل کوئی آفت اب نہ سکتی توڑ مجھے, طوفانوں سے بھڑ جاؤں گا تو
جو دیتا زور مجھے طوفانوں سے بھڑ جاؤں گا تو جو دیتا زور مجھے کوئی مشکل کوئی آفت اب نہ سکتی توڑ مجھے طوفانوں سے بھڑ جاؤں گا تو جو دیتا زور مجھے کر لیا ہے تیار ہے خود کو کر لیا ہے تیار ہے خود کو سولی پر بھی چڑھنے کو حالات بھی روک نہیں سکتے مجھے تیری پرستش کرنے کو حالات بھی روک نہیں سکتے مجھے تیری پرستش کرنے کو تو جو ساتھ کھڑا ہے خدا تو جو ساتھ کھڑا ہے خدا کیا ضرورت ڈرنے کو حالات بھی روک نہیں سکتے مجھے تیری پرستش کرنے کو حالات بھی روک نہیں سکتے مجھے تیری